دوستو اب بات صرف بیانات یا طاقت کے مظاہروں تک محدود نہیں رہی۔ ایران کے گرد حالات خطرناک حد تک سنجیدہ ہو چکے ہیں۔ خلیج میں جنگی تیاریوں کی رفتار تیز ہے اور سفارتی بیان کے پیچھے عسکری حکمت عملی صاف نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اصل ڈائنامکس کیا ہے اور کیوں ہر اشارہ ایک ممکنہ تصادم کی طرف جا رہا ہے تو یہ ویڈیو دیکھنا آپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایک غلط اندازہ پورے خطے کو جنگ میں دھکیل سکتا ہے۔ ایران کیوں کھل کر اپنی طاقت دکھا رہا ہے اور امریکہ کیوں دباؤ بڑھا رہا ہے۔ آئیے پوری تصویر کو ترتیب سے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اصل میں کس کے پاس طاقت ہے۔ دوستو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کا اصل توازن کس کی طرف جھک رہا ہے اور کیوں ایران اس وقت مکمل اعتماد کے ساتھ دنیا کو چیلنج کر رہا ہے تو آج کی یہ صورتحال سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنئی نے کہا تھا کہ اگر دشمن کو مایوس کرنا ہے تو اپنی طاقت دکھانا ہوگی، اور اسلامی انقلاب کی سالگرہ سے ایک دن پہلے کہی گئی یہ بات 22 بہمن کو ایران کی سڑکوں پر عملی صورتحال میں نظر آئی۔ ایرانی پرشین کیلنڈر کے مطابق 22 بہمن وہ دن ہے جب 1979 میں وہ انقلاب کامیاب ہوا جس نے ایران کو ایک ایسے اسلامی نظام میں بدل دیا جو کھل کر امریکہ کو چیلنج کرتا ہے۔ مگر اس سال 47ویں سالگرہ اس لیے بھی غیر معمولی رہی کیونکہ خطے میں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھلی محاذرائی کے حالات بن چکے ہیں۔ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی اور سبیل میڈیا سے وابستہ ایک صحافی نے بتایا کہ مشہد، قم، تہران اور دیگر شہروں میں ہر عمر کے لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلے اور سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنئی سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ انہوں نے براہ راست میڈیا رپورٹنگ میں کہا کہ آج 22 بہمن ہے اور لاکھوں کا مجمع یہاں جمع ہے تاکہ وہ اپنے رہبر معظم آیت اللہ علی خامنئی اور اسلامی جمہوریہ نظام کے ساتھ اپنی وابستگی ظاہر کر سکیں۔ ان کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے پاس ہتھیار، بمبار طیارے اور عسکری اتحاد ہیں، مگر ایران کا سب سے بڑا نہیں بلکہ ہم تو علی والے ہیں جو علی والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے اور اسی عزم کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہیں گے۔ سپریم لیڈر کو وہاں رہبر کہہ کر پکارا جاتا رہا ہے اور رہبر امام المسلمین کے القابات سے خطاب کہا جاتا ہے۔ قزوین میں شدید بارش کے باوجود لوگ چھتریاں لے کر اپنے رہبر کے حق میں نکلے۔ میٹرو اسٹیشنوں، پلوں، انڈر پاس اور سڑکوں پر خواتین، مرد اور نوجوان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ہاتھوں میں جھنڈے اور انداز پرجوش تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض حلقوں نے لوگوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل کی تھی، مگر عوامی ہجوم نے اس تاثر کو رد کر دیا اور آیت اللہ علی خامنئی کے اس دعوے کو تقویت دی کہ ان کی اصل طاقت عوام ہے۔ 47 سالگرہ کے موقع پر ایران نے نہ صرف اپنی عسکری طاقت کا مظاہرہ کیا بلکہ امریکہ اور اسرائیل کو سخت لہجے میں خبردار بھی کیا۔ ایک جانب عمان کی ثالثی میں واشنگٹن اور تہران کے درمیان جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے پس پردہ سفارتی سرگرمیاں جاری ہیں، تو دوسری جانب ایران کی سڑکوں پر گرجتی میزائلوں کی نمائش اور فوجی بیانات نے جنگ کی آہٹ کو تازہ کر دیا ہے۔ ایرانی مسلح افواج نے سالگرہ سے قبل بیان جاری کر کے کہا کہ ایران کی خود مختاری کے خلاف کسی بھی سازش یا عسکری اندر اندازی کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ وسیع اور طاقتور ہوگا، اور بین الاقوامی دباؤ اور پابندیوں نے ایرانی عزم کو کمزور نہیں کیا بلکہ مزید مضبوط کیا ہے۔ فوجی حکام کے مطابق ایران کی دفاعی پالیسی اب صرف دفاعی نہیں بلکہ ضرورت پڑنے پر اوفینسو بھی ہو سکتی ہے۔ جنرل اسٹاف نے کہا کہ خلیج میں امریکی فوجی تعیناتی ان کے لیے نئی بات نہیں اور وہ ہر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ تہران کے فریڈم اسکوائر پر مرکزی تقریب میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں اور جدید ڈرون ٹیکنالوجی کا مظاہرہ کیا گیا۔ خرم شہر، فور اور سجیل جیسی میزائلیں جو 2000 کلومیٹر سے زائد فاصلے کو اہداف کو درستگی سے نشانہ بنا سکتی ہیں، توجہ کا مرکز رہیں۔ فوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان میزائلوں کے ذریعے ایران نے اسرائیل اور یورپ میں موجود امریکی اڈوں کو واضح پیغام دیا ہے کہ قاسم سلیمانی، فتح اور فتح 110 میزائلوں کے علاوہ سومار، نور، قدر کروز میزائلیں اور عماد اور ذوالفقار بیلسٹک میزائلیں بھی شامل کی گئیں، جبکہ مہاجر 10 جیسی جنگی ڈرونز کا مظاہرہ بھی کیا گیا جو طویل وقت تک فضا میں رہ کر درستگی سے حملہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب مسقط میں ایرانی اور امریکی وفود جوہری مذاکرات کے مسودے پر بات کر رہے ہیں۔ امریکی انتظامیہ ایک طرف میکسیمم پریشر کی پالیسی کو برقرار رکھے ہوئے ہے اور دوسری طرف نئی ڈیل کی گنجائش بھی تلاش کی جا رہی ہے۔ امریکہ کی شرط ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کے ساتھ ساتھ میزائل ٹیسٹ پر بھی پابندی قبول کرے، مگر ایران واضح کر چکا ہے کہ اس کی دفاعی میزائل صلاحیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ اس پورے منظرنامے پر اسرائیل کی گہری نظر ہے اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسیاں دعویٰ کر رہی ہیں کہ ایران نے اپنی زیر زمین میزائل سٹیز کو مزید مضبوط بنا لیا ہے۔ اسرائیل عالمی برادری پر دباؤ ڈالنے کی پالیسی کو آگے بڑھا رہا ہے۔
کہ صرف پابندیاں کافی نہیں بلکہ ٹھوس فوجی آپریشن بھی میز پر ہونا چاہیے۔ ایران کی حالیہ وارننگ کو انہی دھمکیوں کا جواب سمجھا جا رہا ہے۔ ان تقریبات اور بیانات کے 3 بڑے پیغام نکلتے ہیں۔ پہلا یہ کہ پابندیوں کے باوجود ایران تکنیکی اور عسکری طور پر خود کفیل ہے۔ دوسرا یہ کہ مذاکرات کی میز پر وہ جھک کر نہیں بلکہ اپنی شرائط پر بات کرے گا، اور تیسرا یہ کہ خطے کی سلامتی کے معاملے میں ایران کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آنے والے ہفتے مڈل ایسٹ کی سیاست کے لیے فیصلہ کن ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف سفارتکاری کی امید ہے اور دوسری طرف خلیج میں تعینات امریکی جنگی جہاز اور ایران کی سخت وارننگ بڑے تصادم کے خدشے کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اب پوری دنیا کی نظریں اس بات پر مرکوز ہیں کہ کیا مذاکرات بارود کی بو کو کم کر پائیں گی یا خطہ ایک نئے بحران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوستو، صورتحال بڑی تیزی سے بدل رہی ہے اور ہر دن ایک نیا موڑ لا سکتا ہے۔ فیصلہ کن لمحات قریب ہیں اور دونوں فریق اپنی اپنی لائن کھینچ چکے ہیں۔ اگر سفارتکاری ناکام ہوئی تو طاقت کا کھیل شروع ہو سکتا ہے۔ آنے والے دن مشرق وسطیٰ کی سیاست کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل سکتے ہیں۔ اگر آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔